ایک کمرے میں بیٹھ کے بڑے گروپس آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی ہم 1-1 سال بانٹیں گے، تو اس کمرے کے اندر اتنی جگہ تو ہونی چاہیے تھی کہ جو بقایا آپ کے 10-12 ڈیلر رہ گئے ہیں یا 20 ڈیلر رہ گئے ہیں ان کو آپ اس کے فیصلے کے اندر شامل کر لیں. تو ٹائم ختم ہو گیا، 1 سال انہوں نے لیڈ کر لیا، 1 سال آپ نے کر لیا، تو اب یہ تو کافی ٹائم اوپر چلا گیا، ابھی تک الیکشن نہیں ہو رہی. آپ کو نہیں لگتا ینگ ڈیلرز جو ہیں، ریئلٹرز ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے؟ آپ نے تو ان کو آربیٹریشن کمیٹی کے اندر ڈال دیا ہے جس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ان کی کوئی بات سنی. مجھے یہ بتائیں کہ 2023 میں یہ جو آپ کی لاسٹ ریکا ہے یہ تو ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد الیکشن ڈیو تھا جی، تو الیکشن کیوں نہیں ہوا؟ اس پالیٹکس کی وجہ سے کافی لوگوں کے بزنسز افیکٹ ہوئے. جب یہ ایک ریئلائزیشن ہوئی تو 2023 کا جب الیکشن آ رہا تھا تو دونوں بڑے گروپس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے اگینسٹ الیکشن میں کریں. جو آپ لوگوں کے ووٹرز ہیں ان کا کنسنٹ لیا تھا آپ نے؟ اور ہم نے مارکیٹ کے لیے اوپن کیا کہ کوئی اگر آنا چاہتا ہے کنٹیسٹ کرنے کے لیے تو ہی از اوپن ٹو ڈو دیٹ. یہ تو بڑی ان لاجیکل سی بات ہے کہ دو بڑے گروپ جب آپس میں مل گئے ہیں 200 بندوں کے الیکشن کے اندر، تو تیسرے گروپ میں اگر 20 بندے بھی ہوئے تو وہ جیت سکتے ہیں. میں ایگری نہیں کرتا. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف ایلیٹ لاؤنج. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مشہور شخصیت موجود ہیں، سلیمان احمد خان، جو کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر 15 سال سے زیادہ کام کر چکے ہیں. ایز اے بلڈر بھی کام کیا، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی کام کیا، اور فی الوقت کرنٹلی جو ہماری DHA اسلام آباد ریکا ایسوسی ایشن ہے اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سلمان صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. اٹ از ریئلی این آنر دیٹ آئی ایم ہیئر. اور آئی ووڈ آلسو لائک ٹو کنگریچولیٹ یو. آپ نے جو ایلیٹ لاؤنج کا یہ انیشیٹو لیا ہے، آئی تھنک یہ ویورز کے لیے بھی بڑا انفارمیٹیو ہوگا جو ریئل اسٹیٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. سلمان بھائی، اس سے پہلے بھی آپ کے ایسوسی ایشن کے 2 گیسٹ کو ہم نے انوائٹ کیا تھا اور انہوں نے ہمارا بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ٹائم بھی دیا اور بڑا اچھا انٹرویو ان کے ساتھ ہمارا ہوا. آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کا میں سچی بات ہے دل سے شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں نے بلایا ہے، یا تیسری دفعہ ہے کہ آپ لوگ نے ٹائم دیا، تو اس کے لیے تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سلمان صاحب، آپ ریئل اسٹیٹ میں جب آئے تو کس ٹائم پہ آئے، کب سے آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ کا جو کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چھوٹی سی میری جرنی ہے. میں نے جو سٹارٹ کیا تھا تقریباً 2003 میں ریئل اسٹیٹ میں انٹر ہوا اور ایز اے بلڈر ہوا. میں نے کوئی 3 سے 4 پروجیکٹس کیے، اور اس میں میرا جو پہلا پروجیکٹ تھا وہ 2 کنال کا پروجیکٹ تھا جو میں نے لاہور میں کیا تھا، کینٹ میں. اچھا، ماشاء اللہ، لاہور میں میں نے وہاں کیا. اس کے بعد پھر میں نے DHA اسلام آباد میں آ کے کچھ پروجیکٹس کیے. تو میں نے پھر جب سب سے پہلے سیل اینڈ پرچیز کا کام سٹارٹ کیا تو میں نے ایک آفس سے سٹارٹ کیا. سلطان اسٹیٹ ہوا کرتی تھی سیکٹر C میں، اللہ مغفرت کرے، سلطان محمود صاحب اس کے اونر تھے. اچھا، تو ان کے ساتھ میں نے 4 سال کام کیا، اور میں نے وہاں سے DHA میں جو سیل پرچیز پلاٹس کی ہوتی ہے، ٹریڈنگ ہوتی ہے، میں نے وہاں سیکھی. اور اس کے فوراً بعد ہی میں نے پھر اپنا آفس بنایا، اور وہ بھی آپ نے جو پہلا انٹرویو اپنا میجر احمد ندیم قاسم صاحب سے کیا، از جسٹ لائک مائی ایلڈر بردر. تو اللہ تعالیٰ نے بس راستے کچھ نکالنے تھے کہ ان کے ساتھ آپ نے پھر JV آفس بنایا تھا؟ بالکل. میں نے جب اپنا آفس بنانے کا سوچا تو سر آلریڈی ریلائنس پراپرٹی ہب کے نام سے مارکیٹ میں کام کر رہے تھے. تو سر نے کہا کہ یار تم اپنا آفس بنانا چاہتے ہو تو کیوں نہ ہم مل کے کچھ کریں. تو پھر ہم نے ایز اے JV ریلائنس پراپرٹی ہب کو ہی لے کے آگے چلے، اور 8 سے 10 سال الحمدللہ میں ان کے ساتھ کام کیا. پھر میں کچھ عرصے کے لیے مارکیٹ سے آؤٹ ہوا. اس کی کیا وجہ؟ بس کچھ فیملی کمٹمنٹس بھی تھیں اور تھوڑی سی کچھ ہیلتھ کے ایشوز بھی چل رہے تھے. تو میں نے کہا 10 12 15 سال سے ایک ہی آپ فلو میں جا رہے ہیں تو تھوڑا سا ریسٹ لیتے ہیں. تو جب میں واپس ری انٹر ہوا تو پھر میں نے اپنا آفس رجسٹر کیا. اچھا، ماشاءاللہ، کیٹلسٹ پراپرٹیز، جس میں ابھی بھی میں کام کر رہا ہوں. تو یہ 2003 سے جرنی سٹارٹ ہوئی. 6-7 سال بلڈر کی اور تقریباً 14-15 سال سیل اینڈ پرچیز کی. سر 2003 سے لے کے 2025 تک 21-22 سال کا یہ کافی لمبا عرصہ ہے. اس کے دوران سب سے بڑی کوئی مشکلات آپ کے سامنے آئی ہوں، کوئی چیلنجز آپ نے فیس کی ہوں ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ، اس کے بارے میں بتائیں. ارے میں وہ کنسٹرکشن والا اپنا ٹائم پیریڈ نکال کے جو سیل اینڈ پرچیز کی اگر بات کروں، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں دونوں. ہاں، وہ دونوں ہی ڈفرینٹ ہیں. آپ نے بھی ڈیفینیٹلی
کہیں سے اسٹارٹ لیا ہوگا. ایسے ہی ہے سر, تو جب بندہ کہیں سے اسٹارٹ لیتا ہے تو آبویسلی آپ کی نیٹ ورکنگ تو ہوتی نہیں ہے, ایسے ہی ہے. اور آپ کو اس طرح سیل اینڈ پرچیز کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. تو جس آفس میں آپ اسٹارٹ کرتے ہیں انہیں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے آپ آہستہ آہستہ گروم ہوتے جاتے ہیں. تو کافی مشکل ہوئی. جو ابھی بڑے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ ابھی ہم کچھ عرصے سے ایفیلیٹڈ ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, اب تو آپ خود بھی ایک بڑے نام ہیں. میرا مطلب ہے جو مارکیٹ میں جو کچھ اچھی اسٹیٹس ہیں جو کام کر رہی ہیں, تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم ان کو کوئی کال کریں گے اور وہ ہمیں کوئی پلاٹ دیں گے یا ہم انہیں کوئی انوینٹری دیں گے. تو یہ ایک بڑا مشکل جرنی تھی, لیکن آہستہ 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 آپ کی نیٹ ورکنگ بڑھتی جاتی ہے. اور آئی تھنک یہ سب کے ساتھ یہی ہے. آپ جو بندہ اسٹارٹ کرتا ہے بڑے ہمبل طریقے سے کرنا ہوتا ہے, لیکن کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے. ایسے ہی ہے, بس اس کام میں مشکلیں شروع میں آتی ہیں, بس جو بندہ کنسسٹنٹ ہو نا وہی آگے جا سکتا ہے. سلمان بھائی, ریکا جو آپ کی ایسوسیشن ہے اس میں جو آپ کا کردار ہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے, اس میں آپ کا کیا رول ہے, آپ کے مطلب کیا کرتے ہیں آپ ریئلٹرس کے لیے؟ ارم ریکا ڈی ایچ اسلام آباد آپ بھی اس کے ایک ممبر ہیں, کیونکہ رجسٹرڈ جتنی بھی ڈی ایچ اے میں آفیسز ہیں وہ سارے ریکا کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. میں اس مینیجنگ کمیٹی کا حصہ ہوں جو کہ ابھی ریکا کو ریپرزینٹ کر کرنٹلی جو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو جو ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے اس کے اندر تمام پورٹ فولیوز کا ایک رول ہے, اور اسی رول میں ہوں. بیسکلی یہی ہے کہ آپ اوورسی کرتے ہیں اپنے ریئلٹرس کے انٹرسٹ کو, اور ڈی ایچ اے اور ریئلٹرس کے بیچ میں ایک برج اور لائزون کریٹ کرتے ہیں, اور جتنے بھی کچھ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی تک آپ نے کچھ ایسے مسائل حل کیے ہیں جو آپ بتانا چاہیں گے؟ آپ کا یہ لیٹسٹ 1 سال کا جو ٹینیور ہے اس کے اندر آپ نے کیا کیا کیا؟ یار ارم اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پچھلی ایسوسیشنز نے کی, ان کو ہم آگے لے کے چلے, اور کچھ ایسے نئے انیشیٹوز بھی تھے جو ہم نے لیے. اس میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس پچھلے 1.5 سال کے عرصے میں ڈی ایچ فیز 3 اپ کمنگ فیز تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے, جس کی اس ٹائم بہت ہی بری حالت ہے. ہاں جی, بہت ہی بری حالت ہے, لیکن آپ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ اتنی بری حالت نہیں ہے جو آج سے 1.5-2 سال پہلے تھی. نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ پچھلے 3 سال سے جیسی ہے بلکہ اور مزید بگڑتی جا رہی ہے. ارم یہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ بھی فیز 3 میں بہت پرانا کام کر رہے ہیں. فیز 3 کی جو ایکسیس ہے جی ٹی روڈ سے, جی وہ پہلے ایک ہی ہوتی تھی جو کہ زراعت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے وہ وہاں سے آتی تھی. اب یہ ہے کہ ڈی ایچ اے نے 2 سے 3 اور ایکسیسز بنا دی ہیں. ایک آغوش پرانی سوسائٹی تھی, وہاں سے بھی ایک مین گیٹ کی انٹری مل گئی ہے, اور آرمی ایلوکیشن کا ایریا جو کہ جس کے ریٹس بہت زیادہ ڈراپ ہو گئے تھے, ابھی بھی ڈراپ نہیں ہے, سیکٹر ڈی سے لے کے سیکٹر جس میں آپ کو آفر بھی نہیں آتی تھی, ابھی بھی بہت مشکل سے آتی ہے. ایٹ لیسٹ آپ کو اب آفر سٹینڈ ہو جاتی ہے. میرا نہیں خیال, یعنی کہ اگر میں دیکھیں اس کے اوپر آپ سے سیکنڈ نہیں کرتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے 3 سال پہلے جن لوگوں کو, ہم بھی ریئل اسٹیٹ کا ہی کام کر رہے ہیں, جن کو بھی وہاں پہ پلاٹ خرید کے دیا نا, مائنس میں بھی بیچ رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک مائنس میں بیچ رہے ہیں, لیکن کوئی جو ہے وہ آفر سٹینڈ نہیں ہوتی. آفر اتنی گندی سٹینڈ ہو رہی ہے اس ٹائم کہ جس کو لے کے دیا وہ بیچارہ بلکہ آگے سے غصہ کر جاتا ہے. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دا فیکٹ کہ آرمی ایلوکیشن افیکٹ نہیں ہوا, لیکن دیکھیں پورے ڈی ایچ اے فیز 3 ایلوکیشن میں 5-6-7 سیکٹر ہیں, آپ نے ٹوٹل 200 پلاٹوں کو پوزیشن دلوا دیا ہے, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیز 3 کی مارکیٹ اس سے بہتر ہو جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو اس میں تھوڑا سا اس کو مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا. وہ اس طرح کہ ہماری کافی میٹنگز ڈی ایچ اے آفیسر سے بھی رہی ہیں, کیونکہ ریکا کی بیس پہ ہمیں جانا پڑا ہے, اور ان میں ہم نے کچھ پرپوزلز ان کو دیے ہیں, اور وہ ڈرافٹ بھی ان کو دیے ہیں. انہوں نے ہم سے سجیشنز لی فیز 3 کے حوالے سے, کیونکہ اس کے ریٹس کافی نیچے جا چکے تھے اور آرمی ایلوکیشن بہت زیادہ نیچے جا چکی تھی. تو ہم نے جو سیکٹری ڈی ایچ اے بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کے ساتھ ہماری پوری یونین کی میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں ہم نے ان کو یہ باور کروایا تھا کہ جب تک آپ یہ یہاں تک, کیونکہ مشینری آپ کی پہلے آپریشنل تھی, اب یہاں سے ٹوٹل مشینری ہم نکال کے فیز 5 والی سائڈ پہ لے گئے ہیں, تو جب تک آپ اس کی ڈیولپمنٹ تیز نہیں کریں گے تب تک یہاں بائنگ سیلنگ نہیں ہوگی. اور سیکنڈلی اس کی مزید کوئی ایکسیسز آپ جی ٹی روڈ سے بنائیں, کیونکہ یہ ایک ایکسیس ہے اور آرمی ایلوکیشن کا ایریا بہت دور ہے وہاں سے. تو کم از کم آپ اس چیز پہ ایگری کریں گے کہ 3 نئی انٹرنسز جی ٹی روڈ سے آرمی ایلوکیشن کی بن گئی ہیں. سیکنڈلی انہوں نے ہم سے یہ ایگری کیا تھا کہ ہم اس کا پوزیشن جلدی دیں گے. تو ان کو ہم نے یہی کہا تھا, سر آپ اگر ایک سیکٹر آپ پورا ڈیولپ نہیں بھی کرتے, جو ایریا ڈیولپڈ ہے آپ کائنڈلی اس کا پوزیشن اناؤنس کرنا شروع کریں. تو ابھی تک اناؤنس کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں, پوزیشن دیکھیں جو لاسٹ بھی اناؤنس ہوا ہے اس کو بھی گزرے ہوئے تقریباً سال ہو گیا. سیکٹر ڈی, ای اور ایف کا جو ایریا ڈیولپڈ ہے
it is in possession. ایک بہت بڑی سیریمنی ڈی ایچ اے نے جو جو بالکل لیک کی ہے تھی، میں نے اٹینڈ بھی کی آپ نے اٹینڈ بھی کی ہوگی، جو ان کی لیک ایف میں بنی ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے کی تھی، اور انہوں نے جو ایریا ڈیولپڈ ہے سب کا پوزیشن دے دیا تھا. دیکھیں آج بھی جو پوزیشن والا پلاٹ ہے عرب، وہ تقریباً 2 کروڑ پلس مائنس پہ جو اچھی لوکیشن کا ہے اس کی آفر اسٹینڈ ہو جاتی ہے 190 سر وہ 3 95. سال پہلے نان پوزیشن بھی 2 کروڑ کا تھا، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر پرائزز ڈراپ ہونا اسٹارٹ ہوئی، اور وہی 2 کروڑ کا جن کو آپ نے لے کے دیا تھا وہ پلاٹ 170 65 پہ چلا گیا، وہ آفرز بھی نہیں آتی تھی. ایٹ لیسٹ آپ کا وہی کلائنٹ جس کو آپ نے 2 کا لے کے دیا تھا، آج وہ اگر بیچتا بھی ہے تو پلس پہ جائے گا، نہیں تو بہت کم مائنس پہ جا کے وہ اپنی چیز ٹریڈ کر لیتا ہے، جو کہ پہلے یہاں ٹریڈنگ ہو رہی نہیں تھی. اس چیز کو آپ ایگری کریں گے؟ ابھی آپ مزید اس پہ ڈی ایچ اے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں فیز 3 بالکل کے اوپر؟ بالکل بالکل ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن چل رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی آپ فیز 3 جائیں، فیز 3 میں جتنی آرمی لوکیشن والا ایریا ہے وہاں پر بہت زیادہ مشینری موبلائز ہوئی ہے. آپ کو جو لیک انہوں نے بنائی ہے اس کے ارد گرد بھی ایک بہت خوبصورت وہ پارک ڈیولپ کر رہے ہیں، کافی وہ بن بھی چکا ہے. 10-12 دن پہلے میں گیا تھا، میں نے تو ایسا کوئی مشینری نہیں دیکھی، شاید ابھی آ گئی ہوں، دوبارہ چکر لگاؤں گا تو انشاءاللہ نہیں آپ بالکل جائیں وہاں پر. یہ اب ڈی ایچ اے کی پرائورٹی میں ہے فیز 3 کا ایریا، اور انشاءاللہ یہاں پر ریٹس کافی بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اور اس کے علاوہ ابھی آپ کو ایک اور میں انٹرسٹنگ چیز بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں پچھلے سال میں ریکا کی جو ہے مطلب ہم لوگوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا. مارگلا جو ہے ڈی ایچ اے مارگلا انکلیو، مارگلا انکلیو جو کہ اسلام آباد میں انہوں نے لانچ کی ہے، سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے کا جوائنٹ وینچر ہے. تو وہ انہوں نے جو ہماری ریئل اسٹیٹ کی ایسوسیشن ہے اس کو ایسا آن بورڈ نہیں کیا تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اور لیکن جب انہوں نے لانچ کر دیا تو اس کے بعد اب ہم سے فیڈ بیک لینے کے لیے انہوں نے ہماری ایسوسیشن کو انوائٹ کیا. تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ڈی ایچ اے اب ایک ان کا اپنا ایک مارکیٹنگ آفس ہے، ان کی اپنی ایک ریسرچ ہے، وہ ہونا چاہیے مارکیٹنگ آفس. ان کا مارکیٹنگ آفس جو ہے وہ اگر ہو بھی تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہماری ایسوسیشن مضبوط ہو اور ایک فنکشنل ایسوسیشن ہو تو مارکیٹنگ آفس از جسٹ لائک اے پراپرٹی آفس. آپ سمجھیں کہ ڈی ایچ اے کا اپنا پراپرٹی آفس ہے، تمام ریئل اسٹیٹ کا جو لوگ ہیں وہ جا کے وہاں ایکسیس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ایز اے ریئلٹر کام کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر ہماری ایسوسیشن اسٹرانگ ہو تو مارکیٹنگ آفس از اے گڈ تھنگ. جو میں آپ کو بات یہ کر رہا تھا کہ جو ڈی ایچ اے انکلیو مارگلا انکلیو جو لانچ ہوا ہے اس کے بعد جب انہوں نے ہم سے فیڈ بیک لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم مزید مارگلا میں اب لانچنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایسوسیشن ہے ہمارے ساتھ آن بورڈ. تو اس میں ہماری ان کو سجیشن یہ تھی کہ جو آپ نے فرسٹ ٹائم بیلٹنگ کی ہے اگر اس ٹائم بھی آپ ہمیں آن بورڈ کرتے تو اس کا ریٹ امپروو ہوتا، کیونکہ پروفٹ تو ابھی تک کنال 10 مرلے پہ 5 مرلے پہ آ چکا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا. جی. لیکن یہ اس سے کافی بہتر ہو سکتا تھا اگر آپ اس پوری بیلٹنگ میں کچھ ایک اسمال پورشن، ایک کوٹا جو ہے رجسٹرڈ ریئلٹرس کے لیے رکھ لیتے. تو آبویسلی مارکیٹ کی جو سوئنگ ہے وہ آپ کو پتہ ہے فرنٹ اینڈ پہ ریئلٹر ہی بناتا ہے. تو جب ہمارا اپنا انٹرسٹ اس سائڈ پہ ہوتا ہے تو ہم زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں وہاں پر پرچیزنگ کرنے کے لیے. تو سیکٹری صاحب نے اس چیز پہ ایگری کیا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم آپ کو آن بورڈ کریں گے، نیکسٹ جو بھی لانچنگ ہوگی انشاءاللہ یو ول بی پارٹ آف اٹ، اور آپ کی رجسٹرڈ ریئلٹرز کو ہم کوئی نہ کوئی اس میں شیئر ضرور دیں گے. اور سیکنڈ ہم نے ان سے جو بات کی تھی، سوری یہ بات لمبی ہو رہی ہے بٹ آئی ہیو ٹو کلیئرفائی، کہ ہم نے ان کو یہ سجیشن دی تھی کہ سر آپ نے کائنڈلی نئی لانچنگ تب تک نہیں کرنی جب تک یہ پراپرلی ریٹ اسٹیبلش نہیں ہو جاتا پروفٹ کا، کیونکہ یہ ابھی کرنے جا رہے تھے، نئی لانچنگ کرنے جا رہے تھے. تو وہ ہم نے ان کو اس میں تھوڑا سا وہ کیا. اب دوبارہ کب ہوگی نئی لانچ؟ ابھی ان کی نئی لانچنگ ہوگی نئے ریٹس پہ، ان کے ریٹس بھی ریوائز ہوں گے تاکہ جو پرانے جن لوگوں کو کنال کا جس ریٹ پہ ملا ہوا ہے اگر اسی ریٹ پہ وہ نئی لانچنگ کرتے ہیں تو جو پرانے ہیں جن کو پروفٹ آفر ہو رہے ہیں وہ تو پروفٹ پھر آفر نہیں ہوں گے اس طریقے سے، ظاہر ہے. تو ریوائز ریٹ کا انہوں نے ہم سے پرومس کیا ہے، اور یہ انہوں نے بھی ہمیں پرومس کیا ہے کہ نیکسٹ جو بھی اس کی ہوگی تو انشاءاللہ ہم ریئلٹرس کے لیے کریں گے. اور ہماری کوشش ہے، میری اپنی جو پرسنل کوشش ہے یونین کے اندر رہتے ہوئے وہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہمیں میکسیمم بزنس فیچ کرنا چاہیے ڈی ایچ اے سے، کیونکہ بیسیکلی ہم بزنس کرنے آئے ہیں. تو اگر ہم وہ پل کرتے ہیں اپنے ریئلٹرس کے لیے تو وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو بس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈی ایچ اے آفیشیل اور ہائر اپس میں اب ایک ان کے اندر یہ چیز فیلنگ آ گئی ہے کہ جو رجسٹرڈ ریئلٹرز ہیں ان کو ہمیں ساتھ لے کے چلیں گے تو ہمارے پروجیکٹس بھی بڑے آسانی سے مارکیٹ ہو سکیں گے. اچھا، ہمارا جو پریویس 2 ایپیسوڈ تھے نا اس کی وجہ سے ہمیں کچھ رجسٹرڈ ریئلٹرز نے جو ہے نا کچھ سوال مجھ سے کیے ہیں، جی پلیز. جو کہ میں ان میں سے کچھ آپ سے کرنا چاہتا ہوں.
مجھے یہ بتائیں کہ 2023 میں یہ جو آپ کی لاسٹ ریکا ہے یہ تو ختم ہو گئی تھی, اس کے بعد الیکشن ڈیو تھا, جی. تو الیکشن کیوں نہیں ہوا؟ دس از آلسو اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن, اور جو خاص طور پہ جو رجسٹرڈ ریئلٹرز ریکا کے ہیں آئی تھنک ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. لیکن اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ دیتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ریکا میں جب سے اسٹارٹ ہوئے ہیں نا, یہ آلموسٹ 2015 پلس مائنس کا دور تھا سر جب سے یہ الیکشن اسٹارٹ ہوئے ہیں. تو ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے جو کہ ہمیں باؤنڈ کرتا ہے کہ ہم ہر 2 سال کے بعد الیکشن کروائیں, اور جو بھی الیکٹ ہو کے باڈی آئے وہ 2 سال اپنا ٹینیور پورا کرے. لیکن یہ کوئی اسٹیبلشڈ ایسوسیشن تو تھی نہیں اس طریقے سے, ٹھیک ہے. تو ایک ایولیوشنری پروسیس ہوتا ہے ایسوسیشن کا, پہلے 5-10 سال اس میں کچھ ایسی خامیاں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ جا کے ٹھیک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ایسوسیشن میں 2 بڑی پارٹیز تھیں جن کے بیچ میں ہمیشہ الیکشن ہوتا رہا ہے. کبھی ایک پارٹی جیتتی رہی ہے اور کبھی دوسری پارٹی جیتتی رہی ہے. لیکن چونکہ ہم بزنس کرنے آئے ہیں, وی آر ناٹ پولیٹیشنس, تو اس پالیٹکس کی وجہ سے کافی لوگوں کے بزنسز افیکٹ ہوئے کہ جو مختلف پارٹی میں ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بزنس نہیں کرتے تھے. تو جب یہ ایک ریئلائزیشن ہوئی تو 2023 کا جب الیکشن آ رہا تھا تو دونوں بڑے گروپس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے اگینسٹ الیکشن نہیں لڑتے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو ہم دونوں الیکشن نہیں لڑتے, اور اس میں باقی ریئلٹرز کا کنسنٹ لیا تھا آپ لوگوں نے؟ جو 2 بڑے گروپس جو ہمیشہ الیکشن لڑتے تھے ان کے جو ان گروپس کو ہمیشہ سے لے کے چلتے رہے ہیں, بڑے جو بھی تھے ان کی آپس میں کنسنٹ تھی کہ ہم بڑے چھوٹے گروپس میں نہیں ہوتے جی, ووٹرز بھی ہوتے ہیں. ووٹرز کی بات کر رہا ہوں میں, تو بڑے چھوٹوں کی بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گروپ لیڈرز کے بعد جو آپ لوگوں کے ووٹرز ہیں ان کا کنسنٹ لیا تھا آپ نے؟ کیونکہ میں پرسنلی میرے سے تو کوئی کنسنٹ نہیں لیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اسی وجہ سے تو اس پہ ڈفرینس اوپینین بنا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف بیک گراؤنڈ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو 2 بڑے گروپس تھے ان میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ہم الیکشن میں جا کے ہمارے بزنسز افیکٹ ہوتے ہیں آپس میں, تو ہم کیوں نہ مشترکہ طور پہ ایک یونین بنا لیں اور ہم اس کو لے کر چلیں. میں آپ اگلے کوشچن پہ آنے سے پہلے میں خالی اس چیز کو کر دوں کلیئر, اس کے بعد بے شک آپ کوشچن کیجیے گا. تو ان دونوں گروپوں نے آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کی, اور آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی. سر کنسنٹ کیوں نہیں لیا؟ میرا کوشچن وہی ہے. میں وہیں پہ آ رہا ہوں کہ 2 سال میں 1 سال پیریڈ ایک گروپ مینجنگ کمیٹی آپس میں بندر بانٹ کر لی, اور دوسرا گروپ 1 سال کے لیے آ جائے. اور ہم نے مارکیٹ کے لیے اوپن کیا کہ کوئی اگر آنا چاہتا ہے کنٹیسٹ کرنے کے لیے تو ہی از اوپن ٹو ڈو دیٹ. انفارچونیٹلی مطلب اگر یہ 2 گروپس کا کوئی مرجر ہو رہا ہے تو کوئی تیسرا چوتھا گروپ جو الیکشن ان کے خلاف لڑنا چاہتا ہے وہ آ کے اپنے پیپرز جمع کرائے. تو اس ٹائم تک کسی نے کوئی گروپ سامنے نہیں آیا, کوئی انڈیویجول اس طرح سامنے نہیں آیا کہ جی ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو اس انڈرسٹینڈنگ پہ پہلا سال جو تھا یونائٹڈ فرینڈس جس کے پریزیڈنٹ ناصر کیانی تھے, انہوں نے 1 سال پورا کیا, اور جو سیکنڈ ایئر ہے یہ ہمارا آلموسٹ فنش ہو چکا ہے, بلکہ ٹائم اب اوپر ہو چکا ہے. الیکشن یہ بھی میرا سوال ہے کہ اب تو ٹائم ختم ہو گیا, 1 سال انہوں نے لیڈ کر لیا, 1 سال آپ نے کر لیا, تو اب یہ تو کافی ٹائم اوپر چلا گیا, ابھی تک الیکشن نہیں ہو رہی. آپ کو نہیں لگتا ینگ ڈیلرز جو ہیں, ریئلٹرز ہیں, ان کو موقع ملنا چاہیے؟ آپ نے تو ان کو آربیٹریشن کمیٹی کے اندر ڈال دیا ہے جس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے. تو ینگ جنریشن جو پڑھے لکھے ڈیلر ہیں ان کو نہیں آگے جانا چاہیے؟ کب تک بڑی بڑی عمر کے لوگ جو ہے وہ اپنا کرسیوں پہ بیٹھے رہیں گے؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں تو آپ کی اس بات سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو نئے لوگ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں, اچھا بزنس کر رہے ہیں, وہی آگے آئیں, لوگوں کو ریپرزینٹ کریں. ڈی ایچ اے میں سر آپ لوگ ہٹیں گے تو آئیں گے نا. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ آلموسٹ ڈیو ہے, نئے الیکشن آنے والے ہیں. آپ کو اپنی مارکیٹ میں ایک تھوڑی سی ورتھ بنانی پڑتی ہے جس کے بعد جا کے لوگ. ابھی آپ الیکشن کی ڈیٹ بتا سکتے ہیں؟ بالکل میں بتا سکتا ہوں. کیا ڈیٹ؟ الیکشن جو ہمارا جو ٹائم پیریڈ تھا اس سے 1 دن بھی ہم اوپر نہیں جانا چاہتے تھے, اور ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے. اسی لیے ہمارا ٹینیور ختم ہونے سے 1 مہینہ پہلے, میری بھی اس میں کاوش تھی, میرے باقی بھی دوست جو مینجنگ کمیٹی کے ہیں, جو 6 چودھری فروغ ریاض صاحب پریزیڈنٹ ہیں, اور باقی ہماری ہیرارکی جو ہے, ہم سب نے متفق کیا تھا کہ یہ 1 سال کا جو ہمارا ٹینیور تھا اس پہ کافی لوگوں نے باتیں کی ہیں, تو لیٹس گو فار اے پراپر الیکشن دس ٹائم. تو ہمارا ٹینیور ختم ہونے سے 1 مہینہ پہلے ہم نے پوری مارکیٹ میں یہ ایک انفارمیشن ڈسیمنیٹ کی تھی کہ جو بھی گروپ الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ سامنے آئے اور آ کے بیٹھ کے ایک 2 آورز ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن بنے گا اور کیسے ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے. اس میں 3 گروپس ہمارے سامنے آئے, جس میں ایک ہمارا یونٹی گروپ تھا,
ایک یونائٹڈ فرینڈز کرنل آصف کیانی صاحب کا گروپ تھا, اور تیسرا گروپ چودھری شفقت صاحب کا تھا, جو تیسرا گروپ ہے جس کو یونیورسل گروپ کہتے ہیں. جی جی. تو ان تینوں گروپ کی ایک مہینے مذاکرات ہونے کے بعد یہ ایگری ہوا کہ کچھ چیزوں پہ ایگری ہوا. اسی ایگریمنٹ کے اوپر, کیونکہ ہمارا ٹینر ختم ہو رہا تھا, جو آپ کا سوال ہے کہ جی ہمارا ٹینر جو ختم ہو گیا تو آپ الیکشن کی طرف نہیں جاتے, تو ہم نے بغیر کسی ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے ہم نے ہمارا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ ایک ایس جی ایم ہم نے کال کی, اسپیشل جنرل میٹنگ, جو کہ جی ٹی روڈ پہ ایک وہاں کی بک ہوئی, وہاں پر ہم نے کی. تو اور ہمارا وہاں یہی تھا کہ ہم وہاں اپنی ایسوسیشن کو ڈیزالو کر دیں گے, جو مینیجنگ کمیٹی ہے, مینیجنگ کمیٹی کو ہم ڈیزالو کر دیں گے اور الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیں گے, اور تاکہ وہ اپنا ٹائم پہ وہ کرا دیں. لیکن انفارچونیٹلی اس ایس جی ایم میں جو یہ تین گروپس تھے, ان میں کسی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا. حالانکہ دیٹ واز دا ڈے, اس دن بہت اچھے طریقے سے یہ الیکشن کمیشن جو کہ آلموسٹ ڈیسائیڈڈ تھا, کسی وجہ سے وہ اس ٹائم نہیں, وجہ بتا دیں نا. جو الیکشن کمیشن جن افراد کے اوپر ڈیسائیڈ ہوا تھا, اس میں سے ایک دو بندوں پہ کوئی اعتراضات آئے, جس کی وجہ سے وہ اب ایسا فورم تھا کہ وہاں پر تو وہ چیزیں اب فائنلائز نہیں کی جا سکتی تھیں, یہ پہلے بیٹھ کے فائنلائز ہونے والی چیزیں تھیں. تو بہرحال کچھ چیزیں مس مینیج ہوئیں, جس کی وجہ سے وہ ایس جی ایم الیکشن کمیشن کی طرف نہ جا سکی. اگر وہ چلی جاتی تو آج ہمارے الیکشن ہو چکے ہوتے, اور ہم آج ایک نئی ٹوٹل رجسٹرڈ ایجنٹس کتنے ہیں؟ اور ہم اس دفعہ جو ہم نے لسٹ چیک کی ہے, دے آر لیس دین 100. تو آپ نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ اپنا ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہمارا مرجر ہو رہا ہے, تو کوئی تیسرا گروپ فائٹ کر لے. یہ 2023 کی میں بات کر رہا ہوں, 2023 کی بات کر رہا ہوں. اس ٹائم کتنے لوگ تھے؟ نہیں, اس ٹائم زیادہ تھے, 150 ہوں گے. اس ٹائم زیادہ تھے, کیونکہ ہمارا جو الیکشن اس سے پہلے تو الیکشن ہی ہوتا رہا نا, تو تقریباً یہ لسٹ آلموسٹ 200 سے تھوڑا کم پہ تھی. تو تب اس لسٹ پہ ہم نے الیکشن. تو دو بڑے گروپس کا آپس میں مرجر ہو گیا, اور آپ نے کہا تیسرا بندہ ان کے خلاف لڑ لے, یہی بات کر رہے ہیں آپ؟ دو گروپس کے تیسرا گروپ جو ہے وہ ان دو گروپس کے خلاف کوئی آنا چاہتا ہے کہ یہ تو بڑی ان لاجیکل سی بات ہے کہ دو بڑے گروپ جب آپس میں مل گئے ہیں 200 بندوں کے الیکشن کے اندر, تو تیسرے گروپ میں اگر 20 بندے بھی ہوئے تو وہ جیت سکتے ہیں. ارم دیکھو, یہ تو نہ ہونے والی بات ہے, اس کو تو میں ایگری نہیں کرتا. ڈیموکریسی جہاں پر میجورٹی جائے گی انہی کا ڈیسیژن مانا جائے گا, اور جس کے پاس ڈیموکریسی کا حسن ہی ہے کہ ووٹ جس کے پاس زیادہ ہیں وہی اہل ہے آگے آنے کا اور اپنی چیز کو پرسو کرنا. سر کچھ کوئک فائر راؤنڈ کریں گے آپ کے ساتھ, ریپڈ فائر راؤنڈ آپ اس کو سمجھ لیں, ایک لائن میں آپ نے آنسر دینا ہے. یونٹی گروپ یا فرینڈس گروپ؟ آئی ایم پارٹ آف یونٹی گروپ, سو یونٹی گروپ. اگر آپ ریئلٹر نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ آئی تھنک میں آئی ٹی کے بزنس میں ہوتا. بیریئرس فار نیو ریئلٹرس, ریکا کی پالیٹکس یا ڈی ایچ اے کی پالیسیز؟ I think both to some extent. سلمان بھائی, موسٹ انڈر ریٹڈ اور موسٹ اوور ریٹڈ کون سے فیزز ہیں ڈی ایچ اے اسلام آباد کے؟ آئی تھنک جو انڈر ریٹڈ ہے اس ٹائم وہ ڈی ایچ اے فیز 5 ہے, وچ آئی فیل کہ اس کا کافی فیوچر ہے. اور جو اگر اوور ریٹڈ آپ کہیں تو آئی تھنک فیز 6 سوری فیز 6 ڈی ایچ اے فیز 6. ہاں, اٹ از مور. سر یہ بتائیں کہ آپ کو چائے پسند ہے یا کافی؟ بینگ اے پاکستانی چائے. سلمان بھائی, ہم نے آپ پہ تھوڑی سی ریسرچ کی ہے, میں نے سنا ہے کہ آپ پہلے اپنی یونیورسٹی لائف کے اندر ایک سنگنگ کا کافی شوق رکھتے تھے اور گٹارسٹ بھی تھے. جی ارم, میں کافی سنگنگ کا مجھے شوق تھا, اور شوق اتنا تھا کہ پاکستان کا ایک بہت پرانا ایک بینڈ تھا سرور کے نام سے, اور وہ رضوان الحق صاحب نے بنایا تھا, جو کہ وائٹل سائنس کا حصہ ہوا کرتے تھے جنید جمشید کے ساتھ. جی جی بالکل. وہ سرور جو گروپ تھا, ان کے جو گٹارسٹ تھے کلائڈ فرانسس, وہ میرے ٹیچر تھے, میں نے ان سے گٹار سیکھا. اچھا. اور کوئی 1.5-2 سال میں نے پلے بھی کیا, لیکن اس کے بعد پھر تو چھوڑا کیوں؟ آئی تھنک جو سیٹسفیکشن آپ کو اگر کسی کام کے کرنے سے نہ ہو رہی ہو تو پھر آپ کو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. تو اس زمانے میں تھوڑی سی ریلیجس لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, تو مجھے زیادہ اس روحانیت میں سکون زیادہ فیل ہوا. حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ جس طرح کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے, تو اصل میں تو جو ہماری اصل اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں طریقہ بتایا گیا, اس پہ اگر ہم آ جائیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ سکون کسی چیز میں آپ کو. چلیں, یہ تو سر بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ. سلیمان بھائی ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں شیئر کی. امید ہے ہمارے ویورز کو
یہ پتہ لگ رہا ہوگا کہ ینگ لوگ بھی اور پڑھے لکھے لوگ بھی ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. ایک ایسا میسج جو آپ ہمارے ینگ ریئلٹرز کے لیے یا کسی بھی ینگ بچے کے لیے, بچی کے لیے, جو آپ اپنی طرف سے شیئر کرنا چاہیں. جی ارم, میرا میسج تو یہی ہوگا ینگسٹرس کو, خاص طور پہ جو ریل اسٹیٹ کی فیلڈ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, کہ جو بھی آج کل نئے ٹرینڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس بزنس میں انٹر ہو. خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کا یوز ہے اس کو زیادہ کریں, پازیٹیو طریقے سے کریں, اور اس میں آپ کو بہت بینیفٹ ملے گا. اور میں دی گریٹ علامہ اقبال کا ایک شعر آخر میں کہنا چاہوں گا, نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا شعر ہمیں سنایا. اینڈ پہ میں ایک چیز ایڈ یہاں کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا ہمارے پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ ینگ ریئلٹرز کو اپنی ریکا ایسوسیشن کے ساتھ جو منسلک ہیں سارے, جو ڈی ایچ اے کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, ان کو کوئی میسیج دیں. اس پہ میں خاص طور پہ اپنے ریئلٹرز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں ہم اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں اپنی ایسوسیشن کو, اس میں اب یہ ینگسٹرز کا یا وہ لوگ جو آگے آنا چاہتے ہیں ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ انشاءاللہ جب بھی اب یہ الیکشن آئیں اس میں جو نئے انرجیٹک لوگ کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں, انشاءاللہ یہ بیک اینڈ پہ کافی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. آپ کے اس فورم پہ آنے سے پہلے بھی آئی ایم سوری میں لیٹ تھا, تو ہماری کچھ جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی, ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, تو اسی الیکشن کو لے کے بات چیت ہو رہی تھی کہ مزید ڈیلے کا کوئی فائدہ نہ ایسوسیشن کو ہے, تو ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. لیکن میں آپ کے جو ہمارے رجسٹرڈ ریئلٹرز ہیں ان کے لیے یہی میسج ہے کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں, آگے آئیں, اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں خود لیں, تاکہ بعد میں آپ کو کوئی ریگریٹ نہ ہو. کیونکہ یہی ایک ریپرزینٹیو پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے, جہاں سے ہم ڈی ایچ اے سے بھی اپنی چیزیں منوا سکتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے بھی اچھا کام کر سکتے ہیں. تو بہت سے اچھے ینگ ریئلٹرز ہیں آپ جیسے, جن کو آگے آنا چاہیے, بجائے یہ کہ پھر بعد میں دوبارہ ہم ایک دوسرے کے اوپر فنگر پوائنٹس کر رہے ہوں. تو یہ الیکشن ہی وہ ٹائم ہے, اور انشاءاللہ میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ میں آگے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کو آگے لانے کے لیے انشاءاللہ میری ساری ایفرٹس ہوں گی. سر تھینک یو ویری مچ, ہمیں ٹائم دینے کا, اپنے قیمتی وقت میں سے آپ ہمارے پاس آئے, اس کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اٹ از ریئلی این آنر. ویلکم سر, اینی ٹائم. اس طرح کے مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے اور سکسیزفل لوگوں سے ملنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.